لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه وسلم عليه يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم میرا موضوع ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں نہیں پڑتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں نرمی ہے، جس کے انداز کے اندر حیا ہے، برابر ہے، بھائی چارہ ہے، اس میں سلوک ہے، رواداری ہے، ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، اچھی رویوں سے اخلاق بنتا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے سے اخلاق بنتا ہے۔ تو بہتر ایمان اس کے ہے جس کی اخلاق اچھی ہے، اور جس کی اخلاق اچھی نہیں ہے تو سنیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، فحش مزاجی اور فحش گوئی، فرمایا یہ دونوں چیزیں اسلام میں سے نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہتر ایمان اس کا ہے جس کی اخلاق اچھی ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کی قدروں کو بلند کرتا ہوں، اخلاقیات کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود میرا رب فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب تیرے خلق عظیم ہیں۔ تو جس کے خلق کو میرے رب نے بھی عظیم کہا، اس کے خلق کتنے عظیم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ کیسا پیار تھا، کیسا محبت تھا، کیسا عشق تھا، کیسا خلق تھا، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کٹی، مسخر ساری دنیا شہی ابرار نے کری۔ تو جب بندہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا تو اس کا ایمان اچھا ہوگا اور اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو سب سے وزنی عمل نامہ اعمال میں جو کھولا جائے گا وہ نماز نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں ہوگا، سب سے وزنی عمل کون ہوگا؟ جو بندے کو بھاری ہوگا، بہت سے خلق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے خلق اچھے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے جس شخص کے خلق اور جس شخص کے خلق اچھے ہیں اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو لوگوں سے اخلاق اچھے رکھیں، لوگوں سے رویے خوبصورت رکھیں، بات کرنے میں سلیقہ سیکھیں، گفتگو کا طریقہ سیکھیں، اور لوگوں کے معاملات کے اندر، نجی زندگی کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیجیے، اور لوگوں سے حسن ظن رکھیے، ان کی بہتری کا سوچیے، ان کے لیے خیر کے ماحول کو فراہم کیجیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، ان کو جو ہے دین کی طرف بلائیے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے دوستی ہو تو اس کا بھلا سوچنا چاہیے، اور کسی کا بھلا سوچنا یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، بالخصوص اس کی آخرت اچھی ہو جائے، تو اس کو دین کی طرف لایا جائے، اس کو اچھائیوں کی طرف لایا جائے، یہ کسی کا بھلا سوچنا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل شخص، اچھے ایمان کا، اچھے اخلاق کا حامل شخص ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ اور نکاح کرنے کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو رہنما اصول دیا ہے، فرمایا جس شخص کا دین اور جس شخص کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ۔ تو وہاں دولت کی ترغیب نہیں کی گئی۔ اگر یہ قدریں ہمارے معاشرے میں ہو جائیں، اگر یہ قدریں ہمارے ایک دوسرے سے جڑنے کے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کی ہو جائیں، تو اچھا معاشرہ